معزز سامعین السلام علیکم۔ اردو ہارر ناولز میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ بچپن سے آزاد ہوں، والدین نام کی کسی چیز کو نہیں جانتا۔ ایک خیراتی ادارے میں ہوش سنبھالا تھا۔ مولوی صاحب نے بھیک مانگنے کے گر سکھائے تھے، لیکن عقل آئی تو مولوی صاحب کے سکھائے ہوئے گر حماقت معلوم ہوئے اور میں نے اپنے طور پر کام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بھیک مانگنے والے گندے سے بچے پھٹی پھٹی آواز میں درد انگیز راگ الاپ کر لوگوں کو زیادہ تر متاثر نہیں کر پاتے۔ میں نے مولوی صاحب سے چھپ کر پیسے بچائے اور ایک اسکول یونیفارم سلوا لیا، ایک بستہ لے لیا، کچھ کتابیں بھی خرید لیں، اور پھر میں کسی سڑک پر مناسب موقع دیکھ کر کسی مناسب آدمی سے اسکول کی فیس مانگتا، کیونکہ میرا نام اسکول سے کٹنے والا ہوتا تھا اور والدین غریب تھے کہ فیس ادا نہیں کر سکتے تھے۔ خدا ترس لوگ جیبیں خالی کر دیتے تھے، کبھی بس کا کرایہ، کبھی اور کچھ۔ چنانچہ مولوی صاحب کی نگاہوں میں ایک خاص مقام حاصل کر گیا تھا۔ کم وقت یاد ہی نہیں رہا تھا کہ صرف ایک روز قبل ہی اس آدمی سے اسکول کی فیس لے چکا ہوں۔ دوسرے دن بھی اتفاق سے ایک دوسری جگہ وہی ٹکرا گیا اور اس نے میرا بازو پکڑ لیا، 2-4 تھپڑ لگا کر مجھ سے میری اصلیت معلوم کرنے لگا۔ اگر وہ پولیس کی دھمکی نہ دیتا تو میں کبھی نہ بتاتا، لیکن پولیس کے بارے میں بہت کچھ سن چکا تھا، چنانچہ حقیقت اس کے سامنے اگل دینی پڑی۔ تب اس نے کہا کہ میں اس کے ساتھ چلوں، وہ مجھے دولت کمانے کا فن سکھائے گا۔ یوں استاد محفوظ خان نے مجھے 2 انگلیوں کا کھیل سکھایا اور میرا رابطہ خیراتی ادارے سے منقطع ہو گیا۔ 2 انگلیوں کا کھیل بہت دلچسپ تھا، جسے میں بڑے سلیقے سے انجام دیتا تھا، لیکن استاد محفوظ خان کو نہ جانے کیا مرض تھا کہ وہ کام کے بعد پڑھنے کے لیے کہتا تھا، اور جب میں پڑھنے سے جی چراتا تو وہ مار لگاتا اور کہتا تھا، بیٹا فن اپنی جگہ، تعلیم اپنی جگہ، تعلیم یافتہ فنکار زیادہ کامیاب رہتا ہے۔ اور استاد محفوظ خان ہی کی مہربانی تھی کہ میں نے کبھی سنجیدگی سے نہیں سوچا تھا، میرا تو پیشہ ہی دوسرا تھا۔ کبھی کبھی ٹور پر نکل جاتا تھا، بس تنہا تھا اس لیے آوارہ گرد بھی تھا، اور آوارہ گردی مجھے پسند بھی تھی۔ روپے پیسے کی پرواہ تو تھی نہیں، کیونکہ دنیا کے کونے کونے میں میرا بزنس موجود تھا۔ جب روپے کی ضرورت ہوتی کوئی عمدہ سی جیب تاک لی اور بس۔ عالیہ سے میری ملاقات انتہائی عجیب و غریب انداز میں ہوئی۔ ان دنوں میں ٹور پر تھا، نہ جانے کہاں کہاں آوارہ گردی کرتا ہوا ایک پہاڑی علاقے میں پہنچا تھا۔ یہ ایک خوبصورت پیارا سا پہاڑی علاقہ تھا، لیکن بدقسمتی تھی کہ یہاں کوئی ہوٹل نہیں تھا۔ قیام کرنے میں بڑی پریشانی ہوئی۔ خیر، ایک غریب آدمی نے تھوڑی سی رقم کے عوض اپنے کچے مکان میں ایک کمرہ دے دیا۔ بہرحال سونے کے لیے ٹھکانہ چاہیے تھا، اس لیے مجھے کوئی پرواہ نہ تھی، بلکہ یہ بھی تفریح کی انفرادیت تھی۔ خیر، یہاں کے گرد و نواح بہت خوبصورت تھے اور مجھے ان کی سیر میں بہت لطف آ رہا تھا۔ ایک سخت دوپہر میں ایک ایسے علاقے میں پہنچا جہاں آبادی بہت کم تھی۔ قدرے باحیثیت لوگوں نے دور دور مکانات بنا رکھے تھے جو عام آبادی سے ہٹ کر کسی قدر خوبصورت بنے ہوئے تھے۔ دھوپ خلاف توقع تیز تھی، مجھے شدید پیاس محسوس ہونے لگی، لیکن پانی کہیں نہیں تھا۔ ہاں، سامنے ہی ایک مکان نظر آ رہا تھا، سفید رنگ کا بدرونق مکان، نہ جانے آباد بھی ہے یا نہیں، کسی انسان کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ لیکن پیاس اس قدر شدید ہو گئی تھی کہ میں نے کوشش کر لینے میں کوئی حرج نہ سمجھا اور مکان کی طرف بڑھ گیا۔ لوہے کا پھاٹک اندر سے بند تھا، میں نے زور سے اسے بجایا، لیکن کئی منٹ گزر گئے، اندر سے کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ پھاٹک میں جالیاں تھیں، ہاتھ ڈال کر دروازہ بآسانی کھولا جا سکتا تھا۔ ویسے اتنا اندازہ ضرور ہوا تھا کہ مکان غیر آباد نہیں ہے، ورنہ دروازہ اندر سے بند نہ ہوتا۔ پھر خیال آیا کہ جس طرح دروازہ میں نے کھول لیا ہے، اس طرح باہر سے بند بھی کیا جا سکتا ہے۔ اوہ، ان جھگڑوں میں پڑنے سے کیا فائدہ، دیکھا جائے کہ اندر پانی موجود ہے یا نہیں۔ میں کون سا شریف آدمی ہوں جو کسی مکان میں داخل ہونے میں پس و پیش کروں۔ چنانچہ میں اندر داخل ہو گیا۔ مکان واقعی ویران سا تھا، چاروں طرف ہو کا عالم تھا، کوئی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ ہاں، مکان کے عقب میں شاید کسی درخت پر پیاسی چڑیاں بول رہی تھیں اور ان کی آواز ذرا رہ رہ کر ابھر رہی تھی، لیکن یہ آواز ماحول کی ویرانی میں اور اضافہ کر رہی تھی۔ میں آگے بڑھا اور مکان کے برآمدے میں پہنچ گیا، پھر برآمدے سے بھی اندر داخل ہو گیا۔ صحن تھا اور صحن کے دوسرے حصے میں 2 کمرے نظر آ رہے تھے، لیکن مجھے میری مطلوبہ چیز نظر آ گئی۔
سامنے ہی شاید کچن تھا۔ کچن کے باہر ایک چھاؤں جگہ تھی اور اس کے نیچے مٹی کے 2 مٹکے نظر آ رہے تھے جن کے اوپر مگ رکھا ہوا تھا۔ میں تیزی سے آگے بڑھا اور پھر میں نے کئی مگ بھر کر پانی پیا اور میری شدت کی پیاس بجھ گئی۔ تھوڑا سا پانی لے کر میں نے کئی چھینٹے چہرے پر مارے اور چہرے کی تپش دھل گئی۔ اب میں پرسکون تھا، اور جب سکون نصیب ہوا تو مکان کے بارے میں تجسس جاگا۔ جیب تراشی میرا پیشہ رہا ہے، لیکن کسی مکان میں چوری کا تصور بھی ذہن میں نہیں آیا۔ اگر یہ خالی مکان قیمتی اشیاء سے بھرا ہوتا تب بھی میرے ذہن میں یہاں سے کوئی چیز حاصل کرنے کا تصور نہ پیدا ہوتا۔ بس یوں ہی مکان کے بارے میں اور مکینوں کے بارے میں جاننے کا خیال دل میں آیا تھا۔ چنانچہ ایک کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ پہلے میں نے دروازے پر دستک دی، پھر کواڑوں پر دباؤ ڈالا۔ کواڑ کھل گئے۔ اندر تاریکی تھی۔ اندر داخل ہو کر چند لمحات تک تو مجھے کچھ نظر نہ آیا، پھر جب آنکھیں کسی حد تک تاریکی کی عادی ہوئیں تو ایک سفید سی شے نظر آئی۔ یہ ایک بڑی سی میز تھی جس پر ایک خوبصورت سی چادر بچھی ہوئی تھی، سفید رنگ کی بے داغ چادر۔ اس کے نزدیک ہی ایک سٹول رکھا تھا جس پر 2 قیمتی گلدان رکھے ہوئے تھے۔ خوب باذوق لوگ ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ شکریہ بھائی صاحب اس پانی کا جس نے میری پیاس بجھائی، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں نے تم سے اجازت نہیں لی۔ حالانکہ لوگوں کی جیبیں صاف کرتے ہوئے میں نے کسی سے بھی اجازت نہیں لی تھی، لیکن میں نے پورے کمرے میں نگاہ دوڑائی، لیکن کمرے میں اس سامان کے علاوہ اور کچھ نہ تھا، کوئی اور شے نہ تھی۔ کوئی مفلوق الحال آدمی ہے بیچارہ، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اپنے دیس کی آدھی آبادی پھک ہی ہے۔ میں وہاں سے باہر نکل آیا، دروازہ اسی احتیاط سے بند کیا، پھر واپس پلٹنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ خیال آیا دوسرا کمرہ بھی دیکھ لوں، روکنے والا کون تھا۔ چنانچہ دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھول کر میں اندر داخل ہو گیا، لیکن یہاں میرا اندازہ غلط نکلا۔ مکان میں مکین موجود تھا۔ اس کمرے میں تھوڑا بہت ضروری سامان موجود تھا جس کی تفصیل غیر ضروری ہے۔ ہاں، قابل ذکر وہ مسحری ہے جس پر کوئی سو رہا تھا۔ اگر میں اسے جگانے کی کوشش کروں تو وہ ڈر جائے گا۔ جانے دو، کیا فائدہ، اپنا کام بن گیا، اب فضول باتوں سے کیا حاصل۔ لیکن اگر کوئی عمدہ آدمی ہو تو تپش اور دھوپ سے تھوڑی نجات مل جائے گی، ممکن ہے چائے وغیرہ بھی پلا دے۔ چنانچہ میں اس مسحری کے قریب پہنچ گیا، اور قریب پہنچتے ہی مجھے ایک عجیب کیفیت کا احساس ہوا۔ سونے والا چت لیٹا ہوا تھا۔ ارے باپ رے، عورت ہے، جاگ گئی تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، مرد ہوتا تو دوسری بات تھی۔ دل نے نعرہ لگایا، چپ چاپ بھاگ نکلو ورنہ مصیبت میں پڑ جاؤ گے، اور میں دبے قدموں پلٹا۔ ٹھہرو، سنو۔ ایک شیریں آواز میرے کانوں میں پڑی اور میرے قدم رک گئے۔ بات سنو، قریب آؤ۔ آواز پھر سنائی دی۔ اس میں نرمی تھی، کوئی خوف نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ امن ہے اور کوئی خاص خطرہ نہیں ہے۔ چنانچہ میں واپس پلٹا۔ ابھی تک تو نقوش ٹھیک سے دیکھ نہیں سکا تھا۔ میرے قریب پہنچتے ہی وہ تھوڑی سی کھسکی اور مسحری کے تکیے سے ٹک کر بیٹھ گئی۔ تب میں نے اس کے چہرے پر پہلی نگاہ ڈالی، اور پہلی ہی نگاہ شاعر حضرات کے دم سے حسن و عشق کی داستانیں تازہ ہیں۔ حسن کے لیے جو تشبیہات، جو استعارات مستعمل ہیں، سب کے سب سامنے لے آئیے۔ عشق کی جو علامات متعین ہیں، انہیں نگاہ میں رکھ لیجئے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ زندگی میں پہلی بار کسی پر عاشق ہوا تھا، بغیر کسی پروگرام کے عاشق ہوا تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ فطری تھا، اور در حقیقت وہ تھی بھی اتنی ہی حسین۔ گہرے سیاہ اور ہلکے ککریالے بال، کشادہ اور روشن پیشانی، دودھ کی طرح سفید جلد، بڑی بڑی سیاہ غزالی آنکھیں، ستواں ناک، حسین ترین تراش کے ہونٹ، ننھی سی ٹھوڑی جس کا خفیف سا گڑھا اس کے حسن میں اضافہ کر رہا تھا، سراہی دار گردن اور بھرا بھرا گداز جسم جس کا ہر نقش مکمل تھا۔ میں اسے دیکھ کر مبہوت ہو گیا۔ کون ہو تم؟ کہاں سے آئے ہو؟ کیوں آئے ہو؟ مترنم آواز پھر ابھری اور میں چونک پڑا، اور پھر میں سنبھل کر اسے دیکھنے لگا۔ سوالیہ آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھیں، جواب دینا ضروری تھا۔ چنانچہ حواس مجتمع کیے اور بمشکل بولا، میرا نام کریم ہے، کیا ظہور کے کوئی عزیز ہو؟ ظہور؟ میں نے سوالیہ انداز میں کہا۔ نہیں جانتے؟ نہیں، میں نے گردن ہلا دی۔ پھر اس مکان میں تمہاری آمد کیا معنی رکھتی ہے؟ میں نے اس کا چہرہ دیکھا، سوال تھا، برہمی کے آثار نہیں تھے۔ ہمت بندھی اور دھوپ کی کہانی سنائی۔
بتا دیا کہ پانی کی تلاش نے یہ غیر اخلاقی حرکت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اوہ، تم نے اچھا کیا، پانی پی لیا؟ ہاں۔ مناسب سمجھو تو کچھ دیر آرام کرو، بیٹھ جاؤ، باہر سخت دھوپ ہے۔ بے حد شدید، میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تب دھوپ ڈھل جانے دو، بیٹھ جاؤ، وہ کرسی اٹھا لاؤ۔ اور میں نے ایک کرسی کھینچ لی۔ میں کرسی پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ دل ہی نہیں بھرتا تھا، ہر بار دیکھنے سے اس کے حسن کے مزید پہلو سامنے آ جاتے تھے۔ وہ اسی طرح مسحری پر دراز تھی، اس کے پیروں پر ایک ریشمی شال پڑی ہوئی تھی۔ مہمان نوازی کے کچھ آداب ہوتے ہیں شاید، لیکن بدقسمتی سے میں ان آداب کو ادا کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ میرے دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں، اس نے کہا، اور میرے دل پر ایک گھونسا سا لگا۔ اس نے پیروں پر سے شال گھسیٹ دی تھی، اور در حقیقت گھٹنوں سے نیچے اس کے پاؤں نہیں تھے۔ مجھے شدید رنج ہوا تھا، میں گنگ رہ گیا تھا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے غم آلود نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر پھیکی سی مسکراہٹ سے بولی، پاؤں نہ ہونے سے میں بہت بدنما لگتی ہوں شاید۔ یہ بات نہیں ہے، مجھے تمہاری اس محرومی پر رنج ہوا ہے، لیکن یہ حادثہ کس طرح ہوا؟ میرا خیال ہے تمہارے پاؤں کسی چیز سے کاٹے گئے ہیں۔ کاٹ دیے گئے ہیں، جان بوجھ کر کاٹ دیے گئے ہیں، اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، اور یہ دوسرا دھچکا تھا جو میرے ذہن کو لگا۔ کس نے کاٹ دیے؟ کیوں کاٹ دیے؟ کون ہے وہ ظالم؟ میں نے کہا۔ ظہور، وہ بولی۔ یہ نام تم پہلے بھی لے چکی ہو، مگر یہ کون ہے اور اس نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا ہے؟ وہ کچھ کہتے ہوئے رک گئی اور اچانک خاموش ہو کر میری شکل دیکھنے لگی۔ ایسا لگتا تھا اچانک اس کے ذہن میں کوئی خیال آیا ہو۔ میں بدستور اسے دیکھتا رہا۔ میرا نام عالیہ ہے، تم مجھے اس نام سے پکار سکتے ہو۔ عالیہ؟ میں زیر لب بڑبڑایا۔ ہاں، تم سوچو گے کہ کیسی بے باک اور کیسی بے حجاب عورت ہے، لیکن حالات کہتے ہیں وہ سب کچھ بلا تمہید، بغیر وقت ضائع کیے کہہ دوں جو کہنا چاہتی ہوں۔ کہہ دو، تمہید کی، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بے اختیار کہا۔ کیا تم مجھے سہارا دے سکتے ہو کریم؟ میں معذور ہوں، کیا میرے بدنما وجود کو اپنا سکتے ہو؟ در حقیقت ایک غیر متوقع سوال تھا۔ ایک اجنبی، پر اعتماد، ایک انجانے انسان سے یہ خواہش کیسی ہے؟ لیکن دل اندر سے دھڑک اٹھا۔ کریم، میری مانو، اس حسین، اس بے کس لڑکی کو اپنا لو۔ محبت تو زندگی کھو کر بھی نہیں ملتی، محبت کی کامیابی کے لیے پہاڑ کاٹنے پڑتے ہیں۔ تمہاری پسند، تمہاری پہلی پسند تم سے درخواست کر رہی ہے، اس معذور کو اپنا لو۔ یہ زندگی بھر احسان مند رہے گی اور تم جیسے لاؤبالی شخص کے لیے اس کا بوجھ کچھ نہ ہوگا۔ دل کی آواز نے مجھے نڈھال کر دیا۔ حسن و عشق کے فاصلے اس سے قبل اتنی جلد طے نہ ہوئے ہوں گے، زندگی کے فیصلے اس سے قبل اتنی جلدی نہ کیے گئے ہوں گے جتنی جلدی میں نے کیے۔ اور پھر میں نے مضبوط آواز میں کہا، میں تمہیں زندگی بھر کے لیے اپنانے کو تیار ہوں، کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ ہاں، ابھی اسی وقت، دیر نہ کرو، مجھے اس ویرانے سے نکال لو، میرا دل بالکل نہیں لگتا، مجھے یہاں سے لے چلو، اگر وہ آ گیا تو پھر تم مجھے کبھی یہاں سے نکال کے نہ لے جا سکو گے۔ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ کون؟ ظہور۔ میں اس سنگدل انسان سے ملنا چاہتا ہوں، اس سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا ہے، میں اس سے تمہارا انتقام لینا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے انتظار کیا اور اگر تم نے وقت ضائع کیا تو پھر میں نہ ہوں گی، ہاں پھر میں نہ ہوں گی، وہ مجھے فنا کر دے گا، وہ مجھے فنا کر دے گا۔ وہ خوفزدہ انداز میں بولی۔ میری موجودگی میں وہ ایسا نہ کر سکے گا، تاہم ٹھیک ہے، میں تمہیں ابھی واپس لیے چلتا ہوں، لیکن یہاں سے واپسی عجیب انداز میں ہوگی، کم از کم آبادی تک۔ کیا تم میری پشت پر سفر کرنا پسند کرو گی؟ میں نے کہا اور اس نے گردن جھکا دی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے تھے۔ عالیہ، تم میری ہو، میری اپنی، تمہارا سہارا بن کر مجھے کوئی تکلیف، کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ آؤ، چلنا ہے تو ہم دیر کیوں نہ کریں۔ اور پھر اس نرم و لطیف بوجھ کو میں نے اپنی پشت پر لاد لیا۔ اسفنج کی طرح ہلکی اور نرم تھی وہ۔ حالانکہ طویل سفر تھا، لیکن عورت، انسان نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ میں اسے لے کر بستی تک آ گیا اور اس کے بعد میں اسے شہر لے آیا۔ عالیہ کیا آئی، میری زندگی بدل گئی، بڑی بڑی تبدیلیاں ہوئی میرے اندر۔ میں ایک محبت کرنے والا انسان بن گیا۔ اب کسی کی جیب خالی کرتے ہوئے مجھے دکھ ہوتا تھا،
اب میں لوگوں کے دل دکھانے سے پرہیز کرنے لگا تھا۔ عالیہ میرے کاروبار کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن اس سے شادی کرنے کے بعد پہلی رات میں نے اسے سب کچھ بتا دیا، اور عالیہ نے میری گردن میں باہیں ڈال دی۔ میرے محبوب، تم نے زمانے بھر کی خوشیاں میری جھولی میں ڈال دی ہیں۔ تم وہ نہیں ہو جو بنا دیے گئے ہو، لیکن اب تم خود مختار ہو۔ تمہیں غلط راہوں پر چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ ان راہوں کو چھوڑ دو۔ تم نے جو کچھ کر لیا ہے تمہارے لیے وہی کافی ہے۔ پوری محنت اور دل جمعی سے اس پر توجہ دو، ہم اسی سے ترقی کریں گے۔ وعدہ کرو کہ اب تم دیو تراشی نہیں کرو گے۔ اور میں نے وعدہ کر لیا، اس وعدے کو بھی پورا کر دیا، اور پھر در حقیقت وہ اسٹور جو پہلے میرے لیے ایک آڑ تھا، اب میری وہ تمام ضرورتیں پوری کرنے لگا۔ میں اتنا ہی مطمئن، اتنا ہی خوشحال رہنے لگا جتنا کہ پہلے تھا، بلکہ اس سے بھی کچھ بہتر پوزیشن ہو گئی۔ عالیہ بھی خوش تھی اور ہم مثالی میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزارنے لگے۔ میں نے عالیہ کے پیروں کے لیے بہت سے ڈاکٹروں سے مشورہ کیا، لیکن اس کے پاؤں اس قابل نہیں تھے کہ ان کا علاج ہو سکے۔ ہاں، میں نے پلاسٹک کے مصنوعی پاؤں لگوا دیے تھے، لیکن وہ ان سے چل نہیں سکتی تھی۔ البتہ بیساکھیوں کے سہارے وہ تھوڑی دور چل لیتی تھی، اور یہ حقیقت تھی کہ اس معذور عورت کی شخصیت اتنی سحر تراز تھی کہ میں اس سے کبھی اکتایا نہیں، بلکہ اس کا پیار روز بروز بڑھتا رہا۔ میں اس کے ایک اشارے پر سب کچھ کرنے کو تیار تھا، اسے بر وقت خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ میں نے اس کے دل سے اس کی معذوری کا خیال نکال دیا تھا، لیکن کبھی کبھی عالیہ میرے ذہن میں الجھ جاتی تھی۔ میں نے کئی بار اس کا ماضی معلوم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت اس کی کیفیت عجیب ہو جاتی۔ وہ کھوئی کھوئی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگتی۔ ماضی؟ میرا تو کوئی ماضی نہیں ہے، وہ خوابیدہ انداز میں کہتی۔ تمہیں اپنے والدین بھی یاد نہیں؟ نہیں کریم، یقین کرو مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ ظہور تمہارا کون ہے؟ میں نہیں جانتی، میں نہیں جانتی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیتی، اس کے چہرے پر شدید کرب کے آثار ابھر آتے تھے۔ اس نے تمہارے پاؤں کاٹ دیے، وہ تم سے کیا چاہتا تھا؟ میں اکثر پوچھتا۔ میں نہیں جانتی۔ اس کی حالت دگرگوں ہونے لگتی، تب میں خاموش ہو جاتا۔ عالیہ کچھ بھی تھی، وہ مجھ سے کچھ چھپاتی تھی، یا در حقیقت وہ کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ ایک پرخلوص اور محبت کرنے والی عورت تھی، اور مجھے اس کے اوپر مکمل اعتماد تھا۔ بیوی بننے کے بعد وہ ایک مکمل عورت تھی، اور مجھے اس سے کوئی شکایت نہ ہوتی تھی۔ ایسی حالت میں اگر اس کا ماضی میرے سامنے نہ آتا تب بھی کوئی بات نہ تھی، یہاں تک کہ میں نے یہ سوالات اپنے ذہن سے نکال ہی دیے کہ وہ کون ہے۔ مجھے صرف اس کی محبت، اس کے پیار سے غرض تھی، اور یوں ہماری پرمسرت زندگی کا تیسرا سال شروع ہو گیا تھا۔ عزت اور محنت کی روٹی کماتے ہوئے اب میں بھی کافی بدل گیا تھا۔ میرے ذہن میں مجرمانہ خیالات نہیں آتے تھے، چنانچہ ہم نے سیر و تفریح کا پروگرام بنایا اور ایک دن چل پڑے۔ ٹرین کا سفر بے حد خوشگوار تھا، عالیہ بھی خوش تھی۔ حسین مناظر گزرتے رہے، پھر ٹرین کی رفتار سست ہونے لگی، روشنی پوری طرح پھیل گئی تھی۔ باہر کے نظارے گو اب بھی خوبصورت تھے، لیکن وقت کا حسن ختم ہو گیا تھا۔ صبح کی جھٹپٹے میں وہ جس قدر حسین نظر آتے تھے اب اتنے نہ رہے تھے۔ تھوڑی سی دیر کے بعد اسٹیشن آ گیا۔ خوبصورت اسٹیشن تھا، سیدھے سادے پہاڑی باشندے پھل، خشک میوے اور دوسری چیزیں فروخت کر رہے تھے۔ ہم دلچسپی سے انہیں دیکھتے رہے۔ ٹرین کے بہت سارے مسافر نیچے اتر کر چہل قدمی کرنے لگے تھے۔ میری نگاہیں ایک پہاڑی دوشیزہ کی طرف اٹھ گئی، وہ بادام فروخت کر رہی تھی۔ سادگی کا پیکر، چیتھڑوں میں ملبوس، اپنے قیامت خیز حسن سے لاپرواہ، یا شاید ناواقف۔ دفعتاً عالیہ نے میرا بازو پکڑ لیا، اس کی انگلیوں کی گرفت غیر معمولی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، شاید وہ پہاڑی دوشیزہ کی طرف غور سے دیکھنے پر احتجاج کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کا چہرہ دیکھ کر میں بری طرح چونک پڑا۔ عالیہ کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد تھا، اس کی آنکھوں میں شاید خوف جھانک رہا تھا، ہونٹ خشک پڑ گئے تھے۔ ارے تمہیں کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ میں نے اس کے دونوں شانے پکڑ کر اسے سنبھالتے ہوئے کہا۔ کریم، وہ؟ اس کے منہ سے بمشکل نکلا۔ کیا بات ہے عالیہ؟ اس کی آواز ڈوب رہی تھی، میں گھبرا گیا۔ میں نے سنبھال کر اسے سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا، اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ تب میں نے جلدی سے تھرماس سے پانی بھرا اور اس کے منہ سے لگا دیا۔ اس نے گھونٹ گھونٹ کر کے پانی پی لیا اور پھر وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ ٹرین نے وسل دی، پھر گاڑی کی سیٹی سنائی دی اور ٹرین آہستہ آہستہ رینگنے لگی۔
میں عالیہ کی اچانک بگڑ جانے والی حالت سے پریشان ہو گیا تھا۔ ٹرین رفتار پکڑ گئی، اسٹیشن کے آثار معدوم ہونے لگے اور پھر وہی سرسبز جنگل۔ عالیہ سنبھلنے کی کوشش کرو، میں سخت پریشان ہوں۔ کریم میں ٹھیک ہوں۔ اس نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم پریشان مت ہو، اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح سرد ہو رہا تھا۔ مگر کیا ہوا؟ اچانک کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میرے سوال پر اس نے آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی مایوسی رقص کر رہی تھی۔ چند ساعت وہ اسی انداز میں مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، کریم، اسٹیشن پر میں نے اسے دیکھا۔ کسے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ظہور کو۔ وہ خشک ہونٹوں کو زبان سے تر کرتے ہوئے بولی۔ اوہ، میں نے آہستہ سے کہا، اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا؟ کیا حلیہ تھا اس کا؟ میں نے پوچھا۔ سبز چیک کا سوٹ پہنے ہوئے تھا، وہی ڈھلکے ہوئے شانے۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر چونکا تھا اور اس کی آنکھوں میں آگ روشن ہو گئی تھی۔ کمال ہے، چند لمحات میں سب کچھ ہو گیا اور مجھے خبر تک نہ ہوئی، میں نے تعجب سے کہا۔ پھر وہ آگے والے ڈبوں کی طرف بڑھ گیا۔ میرا خیال ہے وہ اس ٹرین میں سفر کر رہا ہے۔ میں نے بھاری آواز میں کہا، اور اس نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ عالیہ، میں نے کسی قدر سخت لہجے میں کہا اور وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ اب بھی نہیں پوچھوں گا کہ ظہور سے تمہارا کیا رشتہ ہے اور تم اس سے اس قدر خوفزدہ کیوں ہو، لیکن میں تمہارا شوہر ہوں، زندگی بھر کا ساتھی۔ کیا تمہیں میرا مذاق اڑانا چاہیے؟ مذاق؟ وہ گھبرا کر بولی۔ ہاں، کیا تم مجھے اتنا ہی بزدل، اتنا ہی نکما شوہر سمجھتی ہو کہ میں اپنی بیوی کے دشمنوں سے اس کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ یہ بات نہیں ہے کریم، وہ نڈھال لہجے میں بولی۔ میں برے کام چھوڑ چکا ہوں، صرف تمہاری وجہ سے، لیکن تمہاری اجازت سے میں ایک بڑا کام ضرور کروں گا۔ میں ظہور کو سزا دینا چاہتا ہوں۔ نہیں کریم، ہم اس سے نہیں الجھیں گے۔ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے یہ کام اس وقت انجام دینا چاہیے تھا جب تم مجھے پہلی بار ملی تھی۔ اس مکان میں مجھے ظہور کا انتظار کرنا چاہیے تھا، پھر جب وہ آتا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ کر اسے بھی ہمیشہ کے لیے معذور کر دیتا، اور پھر تم کبھی اس سے خوفزدہ نہ ہوتی۔ میں نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ کریم، میں نے اپنا سب کچھ تمہیں دے دیا ہے، میں تمہیں دیکھ کر زندہ رہتی ہوں۔ سمجھ لو کوئی ایسی مجبوری ہوگی جو میں جان سے زیادہ عزیز کریم کو نہیں بتا سکتی۔ اور اب بھی نہیں بتاؤ گی؟ میں نے اسے گھورا۔ نہیں کریم، اب بھی نہیں بتاؤں گی، اس نے نڈھال لہجے میں کہا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، لیکن مجھے ظہور کا حلیہ بتاؤ۔ اگر وہ اس ٹرین میں سفر کر رہا ہے تو میں اسے نمٹ لوں گا۔ تم ایسا نہیں کرو گے کریم، تم اس کے نزدیک نہیں جاؤ گے، عالیہ نے کسی قدر سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں ٹرین سے نہیں اترنے دوں گی۔ بہت بہتر، میں خاموش ہو گیا، لیکن عالیہ کی پراسرار ضد میری سمجھ سے باہر تھی۔ 3 سال میں پہلی بار ہمارے درمیان یہ معمولی سی تلخی آئی تھی۔ میں نے ٹھنڈے دل سے سوچا، عالیہ نے کبھی ضد نہیں کی تھی، وہ تو میری ہر بات پر سر تسلیم خم کر دیتی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنا حق استعمال کیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے ہی نرمی اختیار کرنی چاہیے، لیکن در حقیقت بات یہ تھی کہ میں عالیہ کے ہر دشمن سے نمٹنے کی ہمت رکھتا تھا۔ وہ میری بیوی تھی، اسے مجھ سے بڑا ہمدرد کون مل سکتا ہے، لیکن وہ مجھ سے کچھ چھپاتی رہی تھی۔ کالی گھاٹی تک کا سفر خاموشی سے گزرا، اور پھر کالی گھاٹی کا اسٹیشن آ گیا۔ یہی ہماری منزل تھی۔ میں نے ایک قلی کو بلا کر اپنا مختصر سا سامان اٹھوا لیا۔ عالیہ نے بھی بے ساکھیاں سنبھالی اور میں نے حسب معمول اسے اپنا سہارا پیش کر دیا۔ ہم پلیٹ فارم سے باہر آئے اور پھر ایک خوبصورت گھوڑا گاڑی میں بیٹھ گئے، لیکن اس دوران میری نگاہیں چاروں طرف سبز کوٹ کو تلاش کرتی رہیں اور مجھے ایک بھی سبز کوٹ نظر نہ آیا۔ میں نے محسوس کیا کہ عالیہ بھی محتاط اور خوفزدہ انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اور پھر اس کے چہرے پر بحالی آ گئی۔ شاید ظہور راستے میں کہیں اتر گیا تھا، کاش میں اسے دیکھ سکتا، میں نے دل ہی دل میں سوچا، پھر اس خیال ہی کو ذہن سے نکال دیا، بلا وجہ اس خوبصورت ماحول میں بدمزگی پیدا کی جائے۔ راستے بے حد حسین تھے، سڑکوں پر درخت لگے ہوئے تھے جو یقیناً سرکاری ملکیت تھے۔ شہتوت کے درختوں کی بھرمار تھی اور ان کی بھینی بھینی خوشبو فضا کو معطر کر رہی تھی۔ کالی گھاٹی، میں نے گھوڑا گاڑی والے سے کہا اور اس نے گردن ہلا دی۔ اس علاقے میں پہلے بھی آ چکا تھا،
یہاں کے بارے میں معلومات تھی۔ کالی گھاٹی ایک خوبصورت مقام تھا۔ یہاں چھوٹے چھوٹے خوشنما بنگلے بنے ہوئے تھے جو کرائے پر مل جاتے تھے۔ کالی گھاٹی پہنچ کر میں نے ایک بنگلے کے چوکیدار سے بات کی۔ یہی بنگلہ مجھے پسند آیا تھا۔ معاملہ طے ہو گیا اور چوکیدار نے بڑے احترام سے ہمارا سامان اندر پہنچا دیا۔ اس نے بنگلے کی ضروریات کا تعارف کرایا اور بولا، اگر گاڑی کی ضرورت ہو تو صاحب ہمارے کو بولو، ہم منگوا دے گا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہاں کاریں بھی کرائے پر مل جاتی ہیں۔ یقیناً مجھے ضرورت تھی، چنانچہ میں نے چوکیدار سے کہہ دیا اور وہ سلام کر کے چلا گیا۔ بنگلہ بہت خوبصورت تھا۔ اس کے حسین اوپری لان میں بیٹھ کر دور دور تک کی صرف برف پوش پہاڑیاں نظر آتی تھیں، جن کے درمیان بڑی خوبصورتی سے درخت لگا کر انہیں جنت کا سما بنا دیا گیا تھا۔ یقیناً گرمیوں کے لیے یہ انتہائی دلکش علاقہ تھا۔ یہاں آ کر طبیعت کی کدورت خود بخود ختم ہو گئی۔ بنگلے کے 3 ملازم تھے، جن میں ایک عورت تھی اور 2 مرد، چوکیدار ان کے علاوہ۔ عالیہ نے انہیں ضروری ہدایات دیں۔ وہ اب کافی حد تک سنبھل گئی تھی اور کسی حد تک نارمل نظر آ رہی تھی، لیکن میں نے ابھی تک اس سے بات نہیں کی تھی اور میری ناراضگی کے کچھ نشان عالیہ کے چہرے پر نمایاں تھے۔ اسے تعصب تھا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ میرے سہارے لان میں آ گئی۔ چاند نکل آیا تھا۔ چاندنی میں بنائی ہوئی خوبصورت پہاڑیاں بڑا سحر انگیز منظر پیش کر رہی تھیں۔ کریم، عالیہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ ناراض ہو تم؟ نہیں، میں ناراض نہیں ہوں۔ میں تمہیں ناراض نہیں رہنے دوں گی کریم۔ صرف زبانی جمع خرچ نہیں کر رہی۔ تم مجھے پہاڑی سے دھکا دے کر میری زندگی ختم کر دو، میری چیخ نکل جائے تمہیں بے وفا، لیکن خاموش ہو جاؤ عالیہ، ایسی باتیں مت کرو۔ اگر ظہور کا راز تمہیں معلوم ہو جائے تو میں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہونا پڑے گا کریم۔ ہم یکجا نہ رہ سکیں گے، اور یہ ایک منحوس حقیقت ہے۔ حقیقتیں فنا نہیں ہوتی۔ میں اس کا راز نہیں معلوم کرنا چاہتا عالیہ۔ میرے لیے کریم، اپنی عالیہ کی زندگی کے لیے اس راز کو راز رہنے دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں عالیہ، آئندہ تم سے اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھوں گا۔ اسی میں میری بہتری ہے، اسی میں میری زندگی ہے۔ ایک بات بتا دو عالیہ۔ پوچھو، کیا ظہور سے تمہیں زندگی کا خطرہ ہے؟ میرے اس سوال پر عالیہ خاموش ہو گئی، پھر اس نے گھمبیر آواز میں کہا، ہو بھی سکتا ہے، اور میری خواہش ہے کہ وہ آئندہ میرے سامنے نہ آئے۔ کیا وہ تمہاری تلاش میں ہوگا؟ میرا خیال ہے اس نے مجھے دیکھ لیا تھا، میری اور اس کی نگاہیں ملی تھیں۔ ممکن ہے عالیہ اس نے ہمارا پیچھا کیا ہو، وہ نظر نہیں آیا۔ ممکن ہے، عالیہ خوفزدہ انداز میں بولی۔ ایسی صورت میں کیا میں مطمئن رہ سکتا ہوں؟ تو مجھے تنہا مت چھوڑنا کریم، اس نے میری قمیص کا کالر پکڑتے ہوئے کہا، اور میں نے پریشانی سے گردن ہلا دی۔ عالیہ کی شخصیت اب میرے لیے کچھ پراسرار ہو گئی تھی۔ کالی گھاٹی کی حسین وادیوں میں عالیہ کا ساتھ بے حد پرکشش تھا۔ چند روز تک تو میرے چہرے پر غبار رہا، لیکن پھر عالیہ بھی پہلے کی طرح شگفتہ ہو گئی۔ اس کے ذہن سے خوف نکل گیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ ظہور اسے دیکھ نہ سکا، یا ممکن ہے وہ عالیہ کو پہچان ہی نہ سکا ہو۔ میں نے اس کا خیال چھوڑ دیا تھا۔ اب عالیہ تھی اور میں، ہم ساری فکروں سے آزاد تھے۔ قرب و جوار کے چند لوگوں سے ہماری شناسائی بھی ہو گئی تھی۔ ان میں مسٹر وہاب اور بیگم سر فہرست تھے۔ یہ نیا شادی شدہ جوڑا تھا۔ ان کا اپنا بنگلہ تھا اور وہ یہاں ہنی مون منانے آئے تھے۔ وہاب بے حد دلچسپ نوجوان تھا۔ اس نے لو میرج کی تھی اور اس کی بیوی صوفیہ بے حد خوش مزاج تھی۔ عالیہ سے بھی اس کی خوب گہری دوستی ہو گئی تھی۔ وہ عالیہ کی معذوری پر بے حد افسوس کرتی تھی اور مجھے ایک مثالی انسان سمجھتی تھی۔ اکثر ہمارے درمیان دعوتوں کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا۔ ایک شام ایسی ہی دعوت پر ہم وہاب کے ہاں مدعو تھے۔ مختلف موضوعات پر گفتگو ہو رہی تھی۔ تب وہاب نے کہا، میرا خیال ہے کریم تم بھی ایک مکان تعمیر کروا لو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ میرے بنگلے سے ملحق زمین بھی میری ہے، میں تمہیں وہ زمین دے سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرا کنسٹرکشن کا کاروبار ہے، میں تمہارا مکان بھی تعمیر کروا دوں گا۔ وہ بولا، واقعی اس سے زیادہ آسانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیوں عالیہ؟ میں نے کہا، ہاں کریم، یہ علاقہ واقعی بے حد حسین ہے۔ عالیہ نے کہا، تب پھر سودا ہو جائے وہاب۔ سودے سے کیا مراد؟ میرا مطلب ہے زمین کا سودا ہو جائے۔ وہ میری طرف سے تحفہ سمجھو۔ تمہارا خلوص سر آنکھوں پر، تحفے میں تمہاری محبت ہی کافی ہے۔ یہ زمین اس سے قیمتی تحفہ نہیں
اور میں پہلے تحفے کا تاثر برقرار رکھنا چاہتا ہوں۔ تب پھر اصل دے دینا جتنے میں نے یہ خریدی تھی، یہ مناسب ہے۔ وہاب سے تعلقات بڑھتے رہے، عالیہ بھی اس کی بیوی سے بے تکلف ہو گئی تھی، خوب گہری چل رہی تھی ہماری۔ پھر ایک دن وہاب کو ضروری کام سے جانا پڑ گیا، میں اسے اسٹیشن تک چھوڑنے گیا۔ واپسی میں بارش شروع ہو گئی۔ جب ہم لوگ گھر سے چلے تھے تو آسمان صاف تھا اور اس بات کا قطعی امکان نہ تھا کہ بارش ہو سکتی ہے۔ بہرحال میں بارش میں ہی چل پڑا، میرے پاس چھتری وغیرہ بھی نہیں تھی۔ وہ پستہ قد آدمی انتہائی بدصورت تھا، اس کی شکل دیکھ کر گھن سے آتی تھی، لیکن شکلوں سے کیا ہوتا ہے۔ میرے قریب آ کر وہ رکا۔ یہاں آپ بارش سے نہیں بچ سکتے جناب، وہ بولا۔ ہاں مجبوری ہے، آپ میرے ساتھ چلیں میرے گھر، آپ میری چھتری لے کر چلے جائیں اور بعد میں مجھے واپس کر دینا، وہ بولا۔ بہت بہت شکریہ۔ مجھے اس وقت یہ دعوت بہت غنیمت محسوس ہو رہی تھی، چنانچہ میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں خاموشی رہی اور پھر وہ ایک مکان کے سامنے رک گیا۔ یہ ہے میرا گھر، اس نے کہا۔ جی، میں اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا تھا۔ اوہ، اب تو یہ ممکن نہیں کہ آپ یہاں تک آئیں اور میرے ساتھ ایک پیالی چائے بھی نہ پئیں۔ اوہ، اس زحمت کی کیا ضرورت ہے؟ ہے، سخت ضرورت ہے۔ آپ میرے لیے اجنبی نہیں ہیں مسٹر کریم۔ جی؟ میں حیرت سے اچھل پڑا۔ ہاں، وہ مسکرا کر بولا۔ لیکن میں پہلی بار آپ سے مل رہا ہوں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ میری حیرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آئیے، اندر آئیے، اس نے کہا اور مکان کا تالا کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اس کی مکروہ شخصیت اب میرے لیے پراسرار ہو گئی تھی۔ مکان میں اس کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک کمرے میں داخل ہو گئے۔ تشریف رکھیے، وہ بولا، اور میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں صرف 3 کرسیاں اور ایک میز پڑی تھی۔ میں چائے لاتا ہوں، اس نے کہا اور کمرے کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ میرے خدا، یہ کون ہے اور مجھے کیسے جانتا ہے؟ کہیں کوئی چکر نہ چل جائے۔ میری فطرت میں اب کافی تبدیلی ہو چکی تھی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک بے حد حسین لڑکی چائے کی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ میں اسے دیکھ کر چونک پڑا۔ لڑکی سحر انگیز شخصیت کی مالک تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور بولی، عالیہ کیسی ہے؟ کیا؟ میں اچھل پڑا۔ تم اسے جانتی ہو؟ اچھی طرح۔ مگر کیسے؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے میرے اس سوال کا جواب نہ دیا۔ جواب نہیں دیا تم نے؟ اس کا جواب یہ نہیں دے سکے گی دوست۔ چائے پیو، میں تمہیں بتاؤں گا۔ تم جاؤ، اس نے لڑکی سے کہا، خود میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ لڑکی باہر نکل گئی تھی۔ تم نے مجھے حیران کر دیا ہے دوست، آخر تم کون ہو؟ میں نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ میری خواہش تو تھی کہ میں تمہیں اپنے بارے میں تفصیل سے بتاؤں، لیکن یہ مناسب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالیہ نے تمہیں میرے بارے میں نہیں بتایا۔ تم اس سے پوچھو تو بہتر ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے چائے کی پیالی نیچے رکھ دی۔ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ میرا نام ظہور ہے۔ ظہور؟ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ تم ظہور ہو؟ تم نے عالیہ کو اپاہج کر دیا۔ میں تمہیں قتل کر دوں گا، ذلیل انسان۔ اس کی ضرورت نہیں ہے دوست، بہتر تو یہ ہے کہ تم عالیہ سے میرے بارے میں بات کر لو، وہ نرم لہجے میں بولا۔ میرے دماغ پر ہتھوڑے برس رہے تھے۔ سچ تو یہ ہے، عالیہ نے ہی مجھے اس کے بارے میں کب بتایا ہے؟ اگر وہ مجھ سے الفت کرتی ہے تو ظہور کا راز اس نے مجھ سے کیوں چھپایا؟ میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، پہلے میں عالیہ سے بات کر لوں، اس کے بعد تم سے نمٹوں گا۔ ارے چائے تو پوری پی لو، اس نے کہا، لیکن میں غصے میں بھرا باہر نکل گیا۔ بارش اب کسی پھوار کی شکل میں رہ گئی تھی۔ گھر پہنچا تو بری طرح بھیگا ہوا تھا۔ عالیہ مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ تم تو پورے کی پورے بھیگ گئے ہو کریم۔ کوئی بات نہیں، لباس تبدیل کر لو، سردی لگ جائے گی، وہ بولی۔ نہیں عالیہ، میں اندر سے سلگ رہا ہوں، اس لیے سردی نہیں لگے گی۔ کیا بات ہے کریم، وہ بولی۔ ظہور سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ کس سے؟ عالیہ کی آواز اس کے گلے میں پھنسنے لگی۔ ظہور سے، وہ یہاں موجود ہے۔ کیا واقعی؟ اگر ایسی بات ہے کریم تو خدا کے لیے یہاں سے بھاگ چلو،
وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ اس کے پاس ایک لڑکی بھی ہے، وہ تمہارے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ نکل چلو میرے کریم، جس قدر جلد ممکن ہو یہاں سے نکل چلو۔ وہ کون ہے عالیہ، اور تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ یہ پوچھنے سے باز نہ رہو گے کریم؟ ہاں عالیہ، ہماری آئندہ زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے، تمہیں جواب دینا ہوگا۔ اچھا، وہ تھکے تھکے لہجے میں بولی۔ جواب ضروری ہے تو مجبوری ہے۔ میں عالیہ ہوں، عالیہ سجاد علی ہوں۔ ہم کرم پور کی حویلی میں رہتے تھے، بڑی حویلی جو آج بھی کرم پور کے تاریخی کھنڈرات میں شمار ہوتی ہے۔ نواب سبحان علی کی 2 بیٹیاں تھیں، عالیہ اور ہما۔ ہما وہ جسے تم نے اس مکان میں ظہور کے پاس دیکھا ہے، تو میں تمہیں کرم پور کی حویلی کی بات سنا رہی تھی۔ نواب سبحان علی بڑے سکون کی زندگی گزار رہے تھے کہ ان کی زندگی میں ایک بھونچال آ گیا۔ انہوں نے ایک ملازم رکھا جس کا نام ظہور تھا۔ کالے علم کا ماہر ظہور مجھے چاہنے لگا، میری ہی وجہ سے وہ اس حویلی میں آ گھسا تھا۔ نہ جانے اس کمبخت نے مجھے کہاں دیکھ لیا تھا۔ بہرحال وہ نوکر تھا، مجھ سے کھل کر وہ کبھی کچھ نہ کہہ سکا، لیکن وہ میرے خلاف سازشیں کرتا رہا۔ کالے علم کے ذریعے وہ میرے گرد جال بن رہا تھا۔ ایک دن میری حالت بہت خراب ہو گئی، اتنی خراب کہ مجھے مردہ قرار دے دیا گیا اور پھر میری تدفین ہو گئی۔ نہ جانے میں کس حال میں تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، میں سب کچھ دیکھ رہی تھی، لیکن میں بول نہیں سکتی تھی، کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ جب سب لوگ قبرستان سے واپس چلے گئے تو ظہور آیا اور اس نے مجھے قبر سے نکال لیا، مجھے اپنے گھر لے گیا، اور جب اس نے مجھ سے اظہار عشق کیا تو میں نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ میں نے کہا، میں تجھ سے نفرت کرتی ہوں۔ وہ ہنستا رہا۔ مجھے اس نے ایک مکان میں بند کر دیا تھا۔ پھر میں نے ایک دن اس مکان سے نکل بھاگنے کی کوشش کی، اس نے میرے پاؤں کاٹ دیے، اور اس کے بعد تم مجھے مل گئے کریم۔ سمجھے، یہ ہے میری کہانی۔ ناممکن، بکواس، یہ ناقابل یقین کہانی ہے۔ جو لڑکی ظہور کے پاس ہے وہ کون تھی؟ میری بہن ہما۔ ظہور مجھ سے مایوس ہو کر اسے بھی لے آیا تھا۔ اوہ، یہ فضول بات ہے، مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش نہ کرو عالیہ، میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں۔ ظہور تمہیں قبر سے نکال لایا تھا، تم سب کچھ دیکھ رہی تھی، کیا یہ بات قابل یقین ہے؟ 100%۔ عقب سے آواز آئی اور میں چونک پڑا۔ پلٹ کر دیکھا تو ظہور میرے عقب میں کھڑا تھا۔ تمہارا پیچھا کرتے ہوئے میں یہاں آ گیا ہوں، تم میرے مجرم ہو، میری غیر موجودگی میں تم عالیہ کو میرے گھر سے لے آئے تھے۔ اگر عالیہ کی کہانی سچ ہے تو مجھ سے بڑے مجرم تم ہو، میں نے کہا۔ چلو تسلیم، لیکن جس دور میں یہ جرم ہوا اسے گزرے ہوئے 80 سال گزر چکے ہیں۔ کیا مطلب؟ کرم پور کی حویلی کی کہانی 80 سال پرانی ہے، اب تو اس جرم کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہے ظہور، کیا بکواس کر رہے ہو؟ سچ کہہ رہا ہوں دوست، دماغ تمہارا خراب ہے، ہونا بھی چاہیے، کیونکہ تم 3 سال سے احمق بن رہے ہو۔ احمق بن رہا ہوں؟ کیسے؟ عالیہ کے ہاتھوں۔ عالیہ میری بیوی ہے، سمجھے تم؟ میں نے غرا کر کہا۔ اچھا، اب سمجھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ وہ مر چکی ہے، ظہور نے کہا، اور میرے حواس پر بجلی سی گر پڑی۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے عالیہ کو دیکھا جس کا وجود پگھل رہا تھا۔ اس کی آواز ابھری، میں نے کہا تھا نا کہ اسے راز رہنے دو کریم۔ اور دوسرے لمحے عالیہ کی جگہ ایک انسانی ڈھانچہ میرے سامنے موجود تھا کہ اچانک پھر عالیہ کے ڈھانچے میں شعلے اٹھنے لگے۔ پھر ایک اور منظر رونما ہوا، عالیہ کے ڈھانچے سے ایک شعلہ نکلا اور ظہور پر آ گرا۔ پھر چشمے زدن میں ظہور بھی شعلے میں گھر گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کا وجود جل کر خاکستر ہو گیا۔ میں چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ ان واقعات کو گزرے عرصہ بیت چکا ہے۔ میں ایک دماغی اسپتال میں 1 سال تک رہ چکا ہوں، اب ٹھیک ہوں، لیکن آج بھی یہ واقعات روز اول کی مانند میرے لیے ناقابل یقین ہے۔ میں نے ایک روح کے ساتھ 3 سال گزارے تھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔